ویڈیو کو سماعت کرنے کے لیے دار المصطفیٰ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ حضرات محترم، ہم سورہ فاتحہ کا درس دینے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے اس کا جائے نزول بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اس میں کتنی آیت کریمہ ہیں یہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد احادیث کریمہ اور آثار مبارکہ میں اس کے جو بھی نام وارد ہوئے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس کے کچھ فضائل بیان کریں گے، اور پھر احکام، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس کے مضامین کی تشریح کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے سب سے پہلے اپنے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اس کے جائے نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے اور اسی کو صحیح بھی قرار دیا گیا۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ سورہ حجر جو بالاتفاق مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ محبوب بے شک ہم نے تم کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اس 7 مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیتوں کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز مکہ شریف میں فرض ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی۔
لہذا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکہ شریف میں ہی نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، جیسا کہ تلمیذ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف دونوں میں نازل ہوئی۔ مکہ شریف میں نماز کی فرضیت کے وقت اور مدینہ شریف میں تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے وقت۔ یہ کچھ علماء نے ان دونوں قولوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں بالاتفاق 7 آیتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسی سورہ پاک کی آیت مانا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک آیت مانا ہے، 7ویں آیت۔ بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی آیت نہیں مانا، اور ان لوگوں کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت یعنی 6 آیت، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ اس سورہ مبارکہ کے احادیث کریمہ میں اور آثار مبارکہ میں اتنے نام آئے ہیں جتنے کسی بھی سورت کے بارے میں نہیں آئے ہیں۔ ہم ان ناموں میں سے چند نام یہاں بیان کریں گے، اور جن جن احادیث کریمہ اور آثار مبارکہ میں وہ نام وارد ہوئے ہیں ان کی طرف انشاءاللہ الرحمن اشارہ بھی کریں گے۔ پہلا نام فاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز مکمل نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی قرات نہ کرے۔ اور فاتحۃ الکتاب کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے قرآن پاک کی سورتوں کا افتتاح اور ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا نام ام الکتاب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام الکتاب فہی خداج، کہ جو نماز پڑھے اور اس میں ام الکتاب کی قراءت نہ کرے تو وہ نماز نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بھی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین ام القرآن
وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي۔ اور یہ ام الکتاب سورہ فاتحہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری سورتوں پر مقدم ہوتی ہے، مقدم ہے، اور ساری کتاب مجید یعنی قرآن پاک کے معانی کی طرف، اس کے معانی کی طرف راجع ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ساری کتاب کے لیے اصل کی طرح ہے۔ جو مضامین قرآن پاک میں مفصل طور پر بیان ہوئے ہیں وہ مضامین سورہ فاتحہ میں اکٹھے اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ قرآن پاک کے سارے معانی کی اصل ہے۔ جیسے مکہ شریف کو ام القریٰ کہتے ہیں کہ ام کا معنی اصل ہے کیونکہ تمام بستیاں مکہ شریف ہی سے نکلی ہیں اور مکہ شریف ہی کی طرف راجع ہے، کہ پہلے پانی ہی پانی تھا، پھر مکہ شریف کی جگہ پر جھاگ جمع ہو کر سخت ہوئی، پھر اسی کو ہموار کر دیا گیا، پھر وہیں سے دوسری بستیاں بھی ہموار ہوتی گئیں۔ گویا ساری بستیاں یہ مکہ شریفی کی طرف راجع ہیں، اس لیے مکہ شریف کو ام القریٰ، بستیوں کی اصل کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام ام القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج، کہ ہر وہ نماز جس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کی جائے وہ نامکمل ہے۔ حضرت عبادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام القرآن۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی وہی ہے جو ام الکتاب میں گزری۔ چوتھا نام السبع المثانی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ سے مراد فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور یہ سبع المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت اس امت کے لیے مستثنا کی گئی، یعنی صرف اسی امت کو ملی، اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ یا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، یا اس لیے کہ اس کا نزول بار بار ہوا، ایک مرتبہ مکہ شریف میں، دوسری مرتبہ مدینہ شریف میں، جیسا کہ گزرا۔ تیسرا نام الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین،
فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم فرمایا، تو آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ حدیث آگے مفصلاً بیان ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اور سورہ فاتحہ کو سورہ صلاۃ کہنے کی وجہ ظاہر ہے، اس کو نماز میں لازماً پڑھا جاتا ہے۔ 7واں نام سورۃ الحمد۔ حدیث میں آیا ہے کان یفتتح الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کو الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، اور الحمد للہ رب العالمین سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی جاتی ہے، اور حمد ہی اس سورت کا مقصود اعظم ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ 8واں اور 9واں نام سورہ شافیہ اور سورہ شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ ایک روایت میں ہے من کل سم الا السام، کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ 10واں نام سورہ واقعہ۔ حضرت سفیان ابن عیینہ علیہ الرحمۃ والرضوان سورہ فاتحہ کو واقعہ فرمایا کرتے تھے، اور اس لیے فرماتے تھے کہ یہ سورت حذف کو قبول نہیں کرتی، بلکہ یہ پوری پڑھی جاتی ہے، یا اس لیے فرماتے تھے کہ یہ قرآن کے جملہ معانی یعنی اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، امر و نہی بجا لانا، وعدہ اور وعید وغیرہ پر مشتمل ہے۔ گیارہواں نام سورہ اساس۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک آدمی نے سر درد کی شکایت کی کہ اسے سر درد ہے، تو حضرت شعبی نے فرمایا علیک باساس القرآن، کہ تم اساس القرآن کو لازم پکڑو۔ اس نے عرض کی کہ وما اساس القرآن، کہ قرآن کی اساس کیا ہے؟ قال فاتحۃ الکتاب، تو حضرت شعبی نے فرمایا قرآن کی اساس بنیاد فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ اور حضرت شعبی فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا
کہ ساری کتابوں کی اساس قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کی اساس سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی اساس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور اساس کہنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن پاک کی پہلی اور بنیادی سورت ہے. 12واں نام سورۃ الکنز، خزانہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے فاتحۃ الکتاب عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ تعالی کے عرش کے خزانوں سے اتاری گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فاتحۃ الکتاب کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا انزلت من کنز تحت العرش، کہ یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اسی خزانے سے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی، یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سورۃ الکنز، کنز من خزانہ، چونکہ یہ قرآن پاک کی رحمتوں، برکتوں اور علوم کا خزانہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الکنز بھی کہا جاتا ہے. 13واں نام سورہ کافیہ. حضرت عفیف ابن سالم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن یحییٰ ابن ابی کثیر سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا عن الکافیہ تسألو، کیا تم کافیہ کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی ومل کافیہ، کہ یہ کافیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا الفاتحہ. کافیہ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. اما علمت انہا تکفی عن سواہا ولا یکفی سواہا عنہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ما سوا سے کفایت کرتی ہے اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز اس کی کفایت نہیں کرتی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام القرآن عوض عن غیرہا ولیس غیرہا عوضا عنہا، کہ ام القرآن دوسری تمام چیزوں کا عوض ہے لیکن دوسری کوئی چیز اس کا عوض نہیں ہے. 14واں نام سورہ نور بھی کہا جاتا ہے اس کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالس وعندہ جبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے. اچانک آپ نے اوپر آسمان سے ایک آواز سنی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ دو نور میں سے ایک تو فاتحۃ الکتاب اور دوسرا نور خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس وجہ سے بھی اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے۔ 15واں نام رقیہ۔ ایک طویل حدیث شریف ہے جو آگے آ رہی ہے، اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما علمت انہا رقیہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سورہ فاتحہ یہ رقیہ ہے، یعنی اس کے ذریعے جھاڑ پھونک ہوتا ہے، یہ پڑھ کر کسی پر دم کر دیا جاتا ہے، پھونک مارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے اس سورت مبارکہ کے کچھ اور نام بھی بتائے ہیں۔ سورہ دعا، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دعا پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی سورہ سوال، یہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال پر مشتمل ہے۔ سورہ تفویض، یہ اس لیے کہ اس میں بندہ اپنی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کرتا ہے۔ اور سورہ مناجات، یہ اس لیے کہ اس سورت میں بندہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا معنی سرگوشی ہے، اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو نماز سے خاص مناسبت ہے کہ نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے مناجات کی جاتی ہے، صرف اسی کا ذکر کیا جاتا ہے قیام میں، رکوع میں، سجود میں، التحیات میں۔ اور اس سورہ فاتحہ میں سبھی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورہ مناجات کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سوال کرنے کی تعلیم دی ہے، سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہا